انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آلہ رکھا ہے، ایک ایسی فورس رکھی ہے، ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں رکھی ہے جو اسے روکتی ہے ہر باطل کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث ہی، اللہ کا پیغام ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی حق اور باطل کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ رسولوں سے حجت قائم نہ ہو۔ اور یہی کام آج امت مسلمہ کے، وہ ایک دائی ہے۔ ہم خیر کی امت ہیں جو نکالی گئی ہیں لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنے کے لیے، کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق، برائی سے روکتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق۔ یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے، ان سب سلسلے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اس جستجو کو پیدا کرتے ہیں، اور عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہے۔ یہ سب چانس، کوئنسیڈنس، اتفاق، تکا محض نہیں ہو سکتا کہ ہم آ گئے اس دنیا میں، کہ محض ہم آ گئے اس دنیا میں، نہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک پلان ہے، ایک امتحان ہے، اور اس سے ہمیں گزرنا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، مانتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے، امتحان تو سر پہ کھڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان کی عقل کو دعوت دی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری ہوائیں، سارے کیمیکل، سارے ایلیمنٹس مل کے جب خود بخود موبائل نہیں بنا دیتے، جب کمپیوٹر خود نہیں بن جاتا، یہ آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ خود نہیں آ رہی، یہ سب کے پیچھے کوئی سورس ہے۔ تو یہ پہاڑوں، سمندروں، درختوں، پھلوں، جانوروں، رنگوں، سیاروں، ستاروں، سورج، چاند، ان میں کوئی ان کا خالق نہیں، کوئی سورس نہیں ان کا، کہ رات چلتی ہے اور پھر دن آ جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، ستارے رات کو پھر نمودار ہو جاتے ہیں، سمندر اپنی نہج پر چل رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر عقل کو دعوت دی ہے کہ افلا تعقلون، اس طرح کے آیتیں بہت آتی ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے کہ تم خود بخود ہو گئے؟ مگر جو حصہ آج آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ کو سمجھانے کے لیے، میری اور آپ کی افہام و تفہیم کے لیے، وہ سورۃ النحل کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی نعمتوں کو اور اپنے انعامات کو گنوایا ہے انسان کو۔ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپریسیشن چاہیے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اللہ کی حمد تب بھی تھی جب کچھ نہیں تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی حمد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ حمد ڈیزرو کرتا ہے، کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی حمد ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مہربان تو ہوں، رحیم تو ہوں، رحمان تو ہوں، مگر تو مان، اور اس میں تیرا ہی بھلا ہے۔